Why now? Because امریکہ اور ایران کے درمیان میں مسائل دوبارہ ایک مرتبہ بہت گرم ہو چکے ہیں. 41 ٹارگیٹس ہیو بین ہٹ. ایران کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ایک دفعہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں ایک دم سے فال آؤٹ ہو جاتا ہے. Why do you think? مجھے لگتا ہے کہ آبدائے ہرمز کا معاملہ جو ہے نا وہ انریچڈ یورینیم سے بڑا معاملہ بن چکا ہے. شاید اس سے پہلے امریکہ نے اس چیز کے بارے میں اتنا سوچا نہیں تھا اور ایران نے اس چیز کو ٹیسٹ کر کے دیکھا نہیں تھا, لیکن پچھلے کچھ مہینوں کا جو ہم نے کانفلکٹ دیکھا ہے اس میں ایران کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس لیوریج ہے اور امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اسٹریٹ آف ہرمز, اور وہاں پر ان کو اپنی موجودگی یقینی بنانی پڑے گی. ادروائز ایران کہتا ہے کہ بھائی میں وہاں پر ٹول ٹیکس جو ہے نا اس کو چارج کروں گا. وہ اب امریکہ عمان کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ کوئی دوسری راہداری وہاں سے نکالی جا سکے. اسی سارے معاملے کے اندر جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس کا نمبر 5 جو اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق ہے, ایران کہتا ہے کہ بھائی امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی. امریکہ کہتا ہے کہ بھائی ایران نے وہاں سے جو شپس گزر رہے تھے کمرشل ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. اب ہوا یہ کہ اتوار کو قطر, متحدہ عرب امارات, کویت, عمان, بحرین اور اردن کے اندر بھی میزائل فائر کیے گئے ہیں جو امریکہ کی بیسز وہاں پر موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ کے پاس جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بیانات کے مطابق کیا چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایک کمپلیٹ طریقے سے ایگریمنٹ آ چکی تھی ایران کی طرف سے, جو وہ کہہ رہے ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیانات آ جایا کرتے ہیں. کمرشل لائنرز ابھی بھی گزر رہے ہیں آبنائے ہرمز میں سے, یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ایران کہہ رہا ہے کہ جب تک ہماری باتیں نہیں مان لیتے تمام چیزیں بند کر دی گئی ہیں. اور جو ہوائی اڈے تھے جو وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے آپ کے مڈل ایسٹ کے اندر سے, ساتھ جو تنصیبات تھی کہ جہاں پہ ذخائر تھے پیٹرولیم کے, جہاں پہ فیول کے ذخائر تھے, ان کو ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا. اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کیا تھا. اب کیا تھا, دوبارہ جنگ جہاں شروع ہو گئی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے, آگے فیوچر کیا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کبھی دنیا میں جنگ ہوتی ہے 3 ملک متاثر ہوتے ہیں. تو فارمر ایمبیسڈر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہے یہ مسئلہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. اچھا سردار صاحب, تھوڑا سا ذرا لائٹ ڈالتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر بھی کچھ بریک مل چکا تھا, تمام چیزوں کے اوپر ہم اگری کرنے پہ تھے, ایک اگریمنٹ کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. کمرے سے باہر نکلنے کے چند منٹوں بعد, گھنٹے بعد جا کے یہ حملہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سارا بلیم ڈال رہے ہیں ایران کے اوپر. 41 ٹارگیٹس ہٹ کیے گئے ہیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دس وار؟ یہاں پہ گلوبل کانفلکٹ میں اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو اس کانفلکٹ کی امپورٹنس اب کتنی بڑھ چکی ہے؟ ایک تو بہت بہت شکریہ اپنے چینل میں مجھے دعوت دینے کا, اور دوسرے میں یہ کہوں گا کہ آپ خود کچھ سوالات کے جوابات دے چکے ہیں. اس وقت آپ نے سب سے اہم مسئلہ بن گیا ہے امریکہ کے لیے, ایران کے لیے اور ساری دنیا کے لیے, کیونکہ اگر یہاں کوئی کسی قسم کی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی تو ساری دنیا کی منڈیاں اتار چڑھاؤ دیکھتی رہیں گی, اور اس کی وجہ سے جو ہے تمام دنیا کے صارفین متاثر ہوں گے. اور پہلے ہی انہوں نے پہلے متاثر ہوئے جنگ کے دوران, اب دوبارہ سے انہوں نے متاثر ہونا شروع کر دیا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے بیانات سے نہ جائیں کہ مطلب صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں یا جو ایران کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ایران کے قائدین کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ آن دا گراؤنڈ کیا صورتحال ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ وہاں حملے جاری ہیں دونوں طرف سے, اور جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں, مفاہمتی یادداشت کے بارے میں صدر ٹرمپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ وہ تو ختم ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے ایک راستہ بھی ساتھ ساتھ کھول دیا تھا کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ مذاکرات جاری رکھیں, اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ بے سود ہوں گے. تو ادھر جو ہے ایران اس نے بھی بند نہیں کیا ان مذاکرات کا دروازہ, لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ان تمام بیانات کے باوجود اور اس قسم کی جو سفارتی کوششوں کے باوجود جو کہ علاقائی ممالک بھی کر رہے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جنگ شدت اختیار کر رہی ہے. اور جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو حملے کیے ہیں شدید ترین تھے, یہ یعنی مطلب جس وقت یہ حالت جنگ میں تھے تو اس قسم کے حملے تھے. آبنائے ہرمز کا مسئلہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز کا آپ نے بھی میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا اس کی شق 5 کا. تو شق 5 کے مطابق ایران اور عمان نے مل کر, اور دوسری ساحلی ریاستیں جو ہیں خلیج فارس کی, انہوں نے مل کر یہ کوئی فارمولہ طے کرنا تھا کہ اسے کیسے استعمال کیا جائے, اس میں ٹول لیا جائے نہ لیا جائے. یہ ہے کہ اس میں جو ہے مقرر کردہ راستہ کون سا ہونا چاہیے, کیونکہ ایران نے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے. انہوں نے ان کے مطابق یہ ہے کہ اسے
جو آنے والے جہاز ہیں، یعنی مطلب جو خلیج عمان سے آنے والے جو جہاز ہیں جو باہر سے انٹرنیشنل واٹر سے آ رہے ہوں، وہ ان کے کشم اور لارک آئلینڈ کے درمیان سے گزریں، اور جو جانے والے ہیں وہ لارک آئلینڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے جائیں، یعنی عمان کا ساحلی علاقہ نہ استعمال کریں کیونکہ وہ شیلو ہے، اور ویسے بھی وہ ایک قسم کی پہلے سے مسلمہ پیسج وے نہیں تھی۔ تو لیکن امریکہ نے اس موقع فائدہ اٹھایا، جو ہی یہ جنگ بندی ہوئی تو انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور یونائٹڈ نیشن سے مل کر وہ متبادل راستہ قائم کر لیا، جس طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر ایران کی آبنائے ہرموز کے اوپر، جو اس کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا، ایک ہتھیار کے طور پر انہوں نے استعمال کیا، اس پہ انہوں نے ایران کا اجارہ ختم کر دیا۔ تو ایران کے پاس جو سب سے بڑی لیوریج تھی نیوکلیئر ٹاکس کے دوران، وہ امریکہ پہلے سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایران جو ہے وہ پہلے جو ہے یہ فیونرل میں مصروف ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہاں چونکہ ایران کے اندر اتنے تباہی و بربادی ہوئی ہے تو اسے سنبھالنے میں لگ جائے گا، اور یہ راستہ دو متبادل راستے نکل آئیں گے، اور اس میں انہوں نے اسکورٹ بھی دینے کی کوشش کی۔ ابھی آپ تبصرہ کر رہے تھے، وہاں صورتحال یہ ہے جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آئل ٹینکرز اور کارگو ویسلز گزر رہے ہیں، تو ان کی تعداد بہت گھٹ گئی ہے۔ جو 28 فروری سے پہلے معمول تھا 100 سے 125 ویسلز روزانہ گزرتے تھے، اب جو صورتحال یہ ہے کہ وہ 20 سے بھی کم ہیں، اور بہت سے جو یہ ویسلز ہیں یا آئل ٹینکرز ہیں یہ عمان کا راستہ استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ عمان کے راستے کے اوپر ایران ڈرونز یا میسائل داغ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایران کا راستہ ہی استعمال کر رہے ہیں، ایران کے ساحل کے قریب جو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے، لیکن ٹھیک ہے مسعود خان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ جو اس وقت ابنائے ہرمز کی سچویشن بن چکی ہے، دو سوال ذہن میں اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ویسے ہمیں کوئی بھی نیچرل میری ٹائم روٹ جو ہے اس کے اوپر ایسا کوئی ٹول چارج ہوتا ہوا کہیں پر نظر نہیں آتا معاف کیجیے گا، نظر نہیں آتا ہے۔ مین میڈ جتنی بھی کنالز بنی ہوئی ہیں وہاں پر چارج کرنا بنتا ہے، انٹرنیشنل لا نہیں ہے۔ کیا ابھی کوئی گنجائش نکالی جا رہی ہے؟ ایران اگر بہت بضد ہے کہ وہ چارج کرنا چاہتا ہے، پہلا تو اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ دوسرا سٹیک ہولڈر اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر عمان ہے، تو کیا عمان امریکہ اور باقی جو پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کر تیار ہے کہ ادھر سے راستہ دے اگر ایران نہیں چاہتا کہ وہاں سے جہاز گزریں؟ تو ایران کا موقف یہ ہے کہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل پارٹس ہیں ان کو یہاں کوئی کسی قسم کی دسترس نہیں ہونی چاہیے، ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے یا اس میں یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے۔ تو ایک تو یہ موقف ہے۔ دوسرا یہ کہ اس دوران ایک قسم کا میرا خیال سمجھوتا ہو گیا تھا 60 دنوں کے لیے کہ کوئی ٹول نہیں چارج کیا جائے گا، ایران کوئی ٹول نہیں چارج کرے گا، لیکن اس نے یہ اصرار کیا تھا کہ اس کے مقررہ کردہ راستوں سے انحراف نہیں ہوگا۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ عمان کے اوپر پہلے تو اس نے جو ہے ابھی جو حال ہی میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو عباس عراقچی تھے وہ عمان میں موجود تھے، انہوں نے اپنے ہم منصب سے وہاں بات کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے عمان کے اوپر کہ کسی طریقے سے تم ایران کے ساتھ مذاکرات نہ کرو، حالانکہ جو مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہو کہ عمان، ایران اور دیگر ساحلی ریاستیں جو ہے مل کر کوئی فارمولہ طے کریں گی۔ ابھی مسئلہ ٹول کا نہیں ہے، اب کنٹرول کا ہے، اور اس کنٹرول کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور تھوڑا سا اس پہ بھی ڈیلیبریٹ کرتے چلیے گا، معذرت میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں پہ، کہ جو ہمارے پاس دوبارہ سے راؤنڈ شروع ہونے لگا تھا ٹاکس کا، یا پروگریس کی بات کر لیں ہم لوگ، جو پاکستان میں 14 اور 15 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ٹاکس دوبارہ سے تھیں، ان پہ اس کا کیا اثر ڈلے گا؟ کہ پہلے میں وہ فکرہ مکمل کر لوں، اس کی طرف میں جلدی سے آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو یہ انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں، اس میں خاص طور سے جو اسٹریٹس ہیں، دے آر 100 اسٹریٹس آل اوور دا ورلڈ، اور ان اکارڈنس ود دا یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹول نہیں چارج کیا جاتا، اور بڑی مشہور واٹر ویز ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر اسٹریٹ آف سنگاپور، اسٹریٹ آف مالاکا، باب المندب ہے، اس کے علاوہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، ٹرکش اور ڈینش اسٹریٹس کے اوپر کسی قسم کا نہیں ہوتا، مین میڈ پہ ہوتا ہے، پیناما پہ ہوگا، یا جو ہے سوئز کے اوپر ان کے اوپر چارج ہوتا ہے بیکاز دے آر مین میڈ۔
لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ جو جنگ کے بعد ایک حل بنی ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو مضبوط ترین ہتھیار اپنے دفاع کا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے اور اس کا کنٹرول، اس کی حاکمیت جاری رہنی چاہیے۔ اس میں کچھ باریک قانونی نقطے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ان کی ٹیریٹوریل واٹرز جو ہیں وہ کہاں ختم ہوتے ہیں، کیا 12 کلومیٹر کہاں ختم ہوتے ہیں ایران کی طرف سے اور عمان کی طرف سے، تو اس میں لاء میں گنجائش بھی ہے۔ کچھ جو ماہر قانون ہیں لوگ وہ اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکالیں گے، لیکن جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ ان اکورنس یہ جو بھی فارمولا طے کیا جائے گا اٹ وڈ بی ان اکورنس ود انٹرنیشنل لاء، تو وہ ایک پیرامیٹر یہاں موجود ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ابھی جو فی الحال اسپیس شرنک کر گئی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان، قطر خود حملے کی زد میں ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکی اور مصر یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں پس پردہ، اور پاکستان سر فہرست ہے، اور انہوں نے بیانات کے ذریعے بھی فریقین کو تلقین کی ہے، ان کو اپیل کی ہے کہ بھئی وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پہ آئیں۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے ایک جو لمبی جنگ لڑی کئی مہینوں پہ محیط، اس کے بعد مذاکرات کی میز پہ آئے یا متوازی طور پر مذاکرات کی میز پہ تھے۔ یہ جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے مذاکرات کی میز پہ آنا ہے، جتنی جلدی آ جائیں بہتر ہے۔ امریکہ جو ہے اس کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، جو ایران کے لوگ ہیں انہوں نے تعمیر نو کا کام شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد خلیجی ریاستیں جو ہے وہ برے طریقے سے تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ اچھا خان صاحب، کچھ حد تک یہ بھی لگتا ہے کہ شاید امریکہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بھی اس طرح کے اٹیکس کر رہا تھا، بٹ اگین یہ ہمارے دماغ کی خرافات ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا امپورٹنٹ انالیسس آئی سچویشن کے اوپر دے رہے تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ ایک مرتبہ ٹرمپ اپنے منہ سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آیت اللہ خامنہ اتنے ہر دل عزیز ہیں، ایران کے لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں۔